الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے غوث، ابدال، قطب الاقطاب وغیرہ کے بارے میں دیوبندی فتویٰ۔ اس کا فتویٰ نمبر ہے 2855۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ابدال شام میں ہوتے ہیں، وہ 40 ہیں۔ جب ان میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اللہ اس کی جگہ دوسرے شخص کو مقرر کر دیتا ہے۔ ان ابدال کے وجود برکت سے بارش ہوتی ہے، ان کی مدد سے دشمنان دین سے بدلہ لیا جاتا ہے، اور انہی کی برکت سے اہل شام سے عذاب کو دفع کیا جاتا ہے۔ اچھا، اشرف علی تھانوی کی کتاب شریعت و طریقت، اور زکریا کاندلوی تبلیغی کی کتاب صحبت اولیاء، اس کے صفحہ نمبر پیج 215، اور علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب صفحہ نمبر 290، اور دوسرے صوفیہ کی ہر کتاب میں وہی عقیدہ ہے جو ابھی فتویٰ میں آپ نے پڑھا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اس عالم کون و مکان میں ہر وقت 313 اشخاص ایسے رہتے ہیں جو نجوہ کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، پھر ان میں سے 70 کو نخبہ کہا جاتا ہے، پھر ان میں سے 40 ابدال کے اور درجے پہ پہنچتے ہیں، ان میں سے 7 کو قطب کا درجہ دیا جاتا ہے، ان میں سے 4 اوتار کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک غوث ہوتا ہے، ہمیشہ مکے میں رہتا ہے۔ جب اہل زمین پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا رزق کی تنگی ہوتی ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ ان 313 کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں، اور ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ یہ ان فریادوں اور حاجتوں کو اپنے سے منتخب شدہ 70 نخبہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ 70 ان حاجات کو اپنے سے بلند مرتبہ 40 ابدال کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر یہ 40 اپنے سے 7 منتخب خطبوں کی خدمت میں لے جا کر حاضر ہوتے ہیں، اور یہ 7 اپنے سے بلند مرتبہ 4 اشخاص کی جنہیں اوتار کہا جاتا ہے پیش کرتے ہیں، پھر یہ چاروں اپنے سے منتخب ہستی کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور اس کا نام غوث ہوتا ہے جو ہمیشہ مکے میں رہتا ہے، اور تمام دنیا میں ایک غوث ہوتا ہے۔ اب یہ جملہ سنیے، غور سے سنیے، اور اس کا علم اللہ کے علم کے برابر ہوتا ہے، سنیے پھر سے، اور اس کا علم اللہ کے علم کے برابر ہوتا ہے، اور اس کی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کم نہیں ہوتی۔ لا حول ولا قوت۔ ابدال وغیرہ کا فاسد عقیدہ اتنا فاسد عقیدہ ہے کہ کفار و مشرکین نے مکہ کے پاس بھی نہیں تھا، عربوں کے پاس اس کا یعنی کوئی وہ نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا۔ یہ سب یونانی اور ایرانی جو ہے نا خیالات ہیں، ورنہ مسلمانوں کے پاس، مسلمان کے حتی کفار کے پاس بھی اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی قطب ہوتا ہے جو دنیا کو چلاتا ہے۔ قطب میں بھی 2 ہوتے ہیں، اشرف علی تھانوی کہتے ہیں یہ قطب ارشادی ہوتا ہے، قطب تکوینی، اور ان کے قدرت، ان کے اختیارات آپ کو اس میں بھی نہیں ملیں گے، قرآن میں بھی صرف۔ اچھا، زکریا کاندلوی تو اپنی کتاب صحبت اولیاء میں غوث کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ غوث یعنی کوئی اندھا تھا، اس کو جو ہے بینائی بھی ادا کر دیا ہے غوث۔ خیر، لعنت اللہ علی الکاذبین۔